بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 51 اور 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کر دیا، عنکم، تم سے، درگزر کیا تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ سمندر سے نکل جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام صحرائے سینا پہ چلے گئے۔ وہاں پہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 لیلہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ تو پہلے 30 تھی، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، پھر بعد میں 40 ہوگی، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے 30 راتوں کے لیے بلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا لیا۔ تو راتوں کے اندر دن بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم دن شمار کرتے ہیں، عرب میں لوگ راتیں شمار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اتنے دنوں کے لیے میں جا رہا ہوں، تو اس کے اندر راتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو عرب کے لوگ رات کا لفظ بولتے تھے، اتنی راتوں کے لیے میں جا رہا ہوں، تو اس کے اندر دن بھی آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال 40 راتوں کے لیے، 40 دنوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا۔ جب وہاں سے جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے من سلوہ بھی دے گئے تھے، آسمان سے من سلوہ آتا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، من بھی آتا تھا، سلوہ بھی آتا تھا، اور ان کو کہا گیا تھا کہ من سلوہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، میں 40 دنوں کے لیے جا رہا ہوں۔ پیچھے سے قوم نے کیا کیا؟ پیچھے سے ثم اتخذتم العجل من بعدہ، ان کے چلے جانے کے بعد پیچھے سے انہوں نے کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ قرآن کے ایک اور مقام پہ آیا ہے کہ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، ایک بندہ تھا ان میں سامری نے ان کو گمراہ کیا تھا۔ اصل میں یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے پاس زیور تھے، سونا تھا، چاندی تھا، تانبا تھا۔ اب یہاں مختلف تفسیر ہیں کہ وہ زیور کس کے تھے۔ بعض نے کہا وہ فرعونیوں کے زیور تھے، اور جب وہاں سے نکلے ان کے پاس ہی تھے، یہ چونکہ ان کے ہاں کام کرتے تھے تو انہوں نے فرعونیوں سے ادھار لیے ہوئے تھے، اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، بھاگے تو ساتھ ہی لے گئے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ فرعونی جب مر گئے، ان کی لاشیں جب اوپر آ گئیں تو ان کی لاشوں سے انہوں نے اتار لیے۔ یہ بہرحال ساری روایتیں جو ہیں وہ بنی اسرائیلی روایتیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم نہ سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ ایک اس کی تفسیر ہے جو صحیح بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ زیور ان کے اپنے تھے۔ قرآن مجید میں ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا، تو من حُلِيِّهِمْ ان کے اپنے زیور، حُلِيِّهِمْ اپنے زیور، ان کے زیور، تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ ان کے اپنے زیور تھے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو کہیں بھاگنا پڑ جائے نا تو انسان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے نقدی پیسے اٹھاتا ہے، بھاری چیزیں نہیں اٹھاتا۔ تو اس دور میں نقدی سونا چاندی تھا، اس لیے انہوں نے وہاں سے زیور سارے اٹھا لیے کہ ہمیں کسی کام آ جائیں گے، ان کو اٹھا لو۔ لیکن اب وہ اٹھا کے تھک چکے تھے، تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم ایسا کریں، اس کو آگ جلا کے نا اس کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ ردی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، اصل سونا نکل آئے، اور وہ ہم رکھ لیں گے، اس کا اٹھانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی بات کے تحت انہوں نے آگ جلائی، سونا اس میں ڈالا، چاندی زیور اس میں ڈال دیے۔ تو سامری بڑا تیز تھا، بڑا کاریگر تھا، بڑا ماہر بندہ تھا، اس نے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالَ هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، اس نے ایک بچڑا بنا لیا، ایک جسم بنا لیا، وہ اس انداز میں بنایا کہ ہوا کی کراسنگ کی وجہ سے وہاں سے نا آوازیں آتی تھیں۔ تو اس نے کہہ دیا کہ یہ تمہارا رب ہے، یہ موسیٰ کا رب ہے۔ موسیٰ نعوذ باللہ بھٹک گیا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، یہ تمہارا رب ہے، آواز آ رہی ہے۔ جب ویسے ہی بنی اسرائیل جو ہے وہ فرعون کے ہاں گائے مقدس تھی، جس طرح ہمارے ہاں ہندوؤں میں مقدس ہے، یہاں بر صغیر میں، تو وہاں جو ہے وہ گائے مقدس تھی، تو گائے کی عبادت وہ لوگ کرتے تھے۔ تو یہ عبادت تو انہوں نے دیکھی ہوئی تھی پہلے ہی، تو انہوں نے کہا لیا ہاں بالکل یہ گائے ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے بہکا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تو سارے کے سارے بچڑے کو معبود بنا، بہت سارے ان میں سے اکثریت نے بچڑے کو رب بنا لیا۔ پھر بعد میں واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے نا وہاں سے، تو قال فما خطبک یا سامری، انہوں نے کہا سامری تو نے کیا کیا؟
ہے یہ تو نے کیا کر دیا، قوم ساری کو گمراہ کر دیا۔ قال بصرتم ما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول، تو اس نے کہا کہ میں نے اثر رسول، جو رسول کے قدموں کے نشانات کے نیچے سے یہ ایک مٹھی اٹھائی۔ یہ اصل میں ایک واقعہ مشہور ہے، ہمارے ہاں لوگ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل تھے، جبرائیل کے گھوڑوں کے نشان اس نے دیکھ لیے تھے، وہاں سے اس نے مٹی اٹھا کے رکھی، تو یہ سارے افسانے ہیں، قصے کہانیاں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ جو اثر رسول ہے یہ تعلیمات ہے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے انہوں نے کچھ تعلیمات لی، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، یعنی رسول موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے کچھ تعلیمات لی اور جادو وغیرہ کے ذریعے اس نے یہ کام جو ہے وہ سر انجام دیا تھا۔ آج بھی لوگ ایسا کرتے، قرآن کی تعلیمات کو غلط استعمال کر کے جادو وغیرہ کرتے ہیں، ناجائز فائدہ لیتے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی ایسا ہے، قرآن وہ اپنے مطلب کے لیے پڑھتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی ہے، یہی کام انہوں نے کیا، سامری نے کیا اور اس نے رب بنا لیا۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے، لوگوں نے بڑی بڑی قصے کہانیاں جو ہیں وہ مشہور کیے ہوئے ہیں، وہ جبرائیل کے قصے کہانیاں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں مشہور کی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اثر رسول سے مراد تعلیمات موسیٰ علیہ السلام، اس میں سے اس نے کچھ تعلیمات لی اور پھر اس نے ان میں جادو کیا جس سے وہ واضح آنے لگی۔ تو ثم اتخذتم العجل من بعدی، اس کے بعد تم نے عبادت کی، وانتم ظالمون، تم ظالم تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد، پھر انہوں نے توبہ مانگی اور توبہ کے نتیجے میں یہ کہا گیا تھا تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اپنے آپ کو انہوں نے قتل کیا، اس سے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ تو بعض گناہوں کی سزا ایسی ہوتی ہے کہ اس کے لیے انسان کو بعض گناہوں کی سزا ایسی ہوتی ہے کہ اس کے لیے انسان کو سزا لینی پڑتی ہے، حد نافذ کروانی پڑتی ہے، تو اس لیے ان پر یہ حد لاگو ہوئی اور اس کے بعد ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔